مبارک دن میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنی جھولی پھیلا کے اپنے دامن پھیلا کے اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھی گواہ بنا کے کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اس کی ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج 7 محرم جمعرات کا دن ہے۔ محرم کا مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کا ہر دن بہت ہی فضیلت والا، بہت شان والا ہے۔ یکم محرم سے لے کر 30 محرم تک، 29 ہوں یا 30 ہوں، ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کا بہت ہی بابرکت ہے۔ اس لیے بابرکت کہ اس مہینے کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کا اثر پورا سال رہتا ہے۔ سب سے بڑی یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ شروع میں جو بندہ اچھا کام کر لیتا ہے پھر اس کو اللہ پورا سال نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں ان لوگوں کا ثواب بھی اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ آپ کے کسی اچھے کام کو دیکھ کر اگر 10 بندے کام کریں گے، 50 کریں گے، 100 کریں گے، 1000 کریں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آپ کو بھی ان کے عمل کرنے کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے جنت آپ کی بن جائے گی۔ جنت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں موقع دیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جنت کیسے بنے گی؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا، 100 سال عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ بھی نہیں ختم ہوگا۔ اب آپ کے اس عمل کو دیکھ کر ہزاروں لوگ اگر شروع کر دیں گے تو آپ کو ان کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اس مہینے کی بہت بڑی برکت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنے بھی اچھے سے اچھے کام ہو جائیں، مساجد کے ساتھ تعلق قائم ہو جائیں، رفاع عامہ کے کام ہو جائیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کی جائے، صدقات اور خیرات کیے جائیں۔ مخلوق کی بھلائی کے لیے کوئی کام بھی ہو، کہیں پانی کی ضرورت ہے پانی کا انتظام کر دیں، ہینڈ پمپ لگا دیں، کنواں کھدوا دیں، کولر رکھ دیں۔ اپنی دکانوں کے اوپر اور بڑا کام نہیں کر سکتے تو کولر رکھ لیں، جو پانی پیے گا اس کا بھی آپ کو پورا سال ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جتنے اچھے سے اچھے کام ہو جائیں اتنی ہی کامیابی، اتنی بہتری ہے۔ اور اپنے گھر والوں کے اوپر نرمی، اعلیٰ اخلاق والا برتاؤ کرنا ہے، اولاد کے ساتھ اچھی تربیت اور نصیحت کرتے ہوئے ان کو ہر بات سمجھانی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اثر ہوگا کہ اللہ رب العزت آئندہ محرم تک ان کے اجر، ان باتوں کا ثواب، ان باتوں کی طاقت، ان باتوں کی جو خوبصورتی ہے، جو عظمت ہے، وہ ملتی رہے گی۔ اگر اللہ نے زندگی دی، زندگی نے ساتھ دیا، مہلت دے دی، تو آگے پھر جو مہینہ آئے گا محرم کا اس میں اسی طرح کریں۔
اس مہینے میں چاند کا جو حساب ہے یہ بھی بڑا ایک قدرت کا نظام ہے کہ چاند دنیا کے ہر ملک میں طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ ستارے بھی اسی طرح نمودار ہوتے ہیں، وہ بھی جگمگاتے ہیں، لیکن سورج بعض علاقوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ کئی ایسے مقام ہیں جہاں 2 مہینے سورج نظر ہی نہیں آتا، اور کہیں 3 4 دن نظر نہیں آتا۔ ایسے علاقے ہیں، ناروے سے آگے چلے جائیں، 1000-1500 کلومیٹر آگے جائیں تو وہاں تو ایسا آئے گا، آپ کو ملے گا علاقہ 6 مہینے سورج نظر آئے گا، 6 مہینے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے حساب قمری مہینوں کا یہ اسلامی مہینے کا اللہ نے حساب کتاب رکھا ہے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب کتاب کو جو چاند کے حساب سے اس کو پسند کیا۔ اب دوسرے ہندی مہینے جیسے چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ جو ہیں وہ بھی 12 ہی مہینے ہیں، اور اسلامی قمری مہینے جو چاند کے حساب سے ہیں یہ بھی 12 ہی ہیں، اور انگریزی حساب سے جنوری، فروری، مارچ یہ جو ہیں یہ بھی 12 ہی ہیں۔ وہ بھی منع نہیں ہے، حساب کے لیے جس کو مرضی استعمال کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے ان قمری مہینوں کو پسند کیا۔ اس کا حساب کتاب عرب ملکوں میں اب بھی یہی چلتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن دوسروں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، گناہ کی بھی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا، صحابہ اکرام نے جن مہینوں کے حساب کتاب کو پسند کیا وہ قمری حساب سے ہیں۔ اس لیے اس محرم کے مہینے کی ابتدا جب ہوتی ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو کوشش کریں اچھے سے اچھا کوئی کام ہو تاکہ اس کا اجر پورا سال ملتا رہے۔ اور اس میں ایک بہت طاقتور، ایک بڑا مفید عمل جو قرآن کریم کی عظیم آیت الکرسی، جس کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ اور بہترین صورت آیت الکرسی، یعنی یہ آیت مبارکہ بہت ہی فضیلت والی ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ 7 محرم والے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، صبح تہجد تک، پوری رات میں کسی وقت بھی اس کو 41 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ دعا مانگیں، جو بھی جائز قسم کی دعا مانگیں گے اس دعا کی قبولیت کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دے گی۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے تو کیوں ہل رہا ہے، کیوں حرکت کر رہا ہے، تو وہ بتائے گا کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی آج اس مبارک دن میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنی جھولی پھیلا کے، اپنے دامن پھیلا کے اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھی گواہ بنا کے کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، یہ نہیں کہ پوری کروں گا، کہا پوری کر دی، اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے یہ مبارک عمل بھی نہ بھولیں، کسی بھی نماز کے ساتھ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ اس وقت کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے اندر بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، ان تک غذا نہیں پہنچ رہی، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے آپ جتنی بھی کوئی قربانی دے سکتے ہیں قربانی دیں، دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں، اس کا اجر آپ کو اللہ بھی دے گا۔
اللہ آپ کے اوپر بھی اپنی رحمت والا، خیر و برکت والا اور کامیابیوں والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔